سید حسین مدنی صاحب پر گھنونے الزامات لگائے. ایسے وقت میں شیخ نے اس کا کوئی دفاع نہیں کیا اور ایک سے زائد مرتبہ شیخ سے وضاحت بھی طلب کی گئی. بالآخر ٹھیک ٹھیک رکھیں گے، عدل کے ساتھ رکھیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ترازو ایک دم ٹھیک ہوگا. اور جب ہم ترازو کریں گے اچھائیاں اور برائیاں تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا ذرہ برابر. جب یہ آیت سنا صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں یہ بات آئی ہے جو ہمارے حق میں بھی بہتر ہے، میرے غلاموں کے حق میں بھی بہتر ہے، میں ان کو چھوڑ دوں، آزاد کر دوں، تاکہ نہ میری نیکیوں میں کمی ہو یا کہ ان کی برائیوں میں اضافہ ہو. وہ پکڑے جائیں یا میں پکڑا جاؤں، مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار کیا. ڈر کیا ہوتا ہے، خوف کیا ہوتا ہے، خشیت کیا ہوتی ہے. آج ہم کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ستم کرتے ہیں لیکن ہمیں کبھی خیال نہیں آتا وہاں کا. ہم سمجھتے ہیں سب معاملہ ہے، آخرت بھول گئے. شرم آتی ہے دوستو آج کل جو ہر ایک کی زبان پہ ہے. اللہ شاہد کہ میرے دل میں شرارت ہو، مگر دیکھا نہیں جاتا کہ اپنی ہی قوم غارت ہو. ہمارے سلف اور ان کے مراکز، ہمارے علماء، ہمارے اسلاف کس طریقے سے مخلص تھے، کس طریقے سے محبت تھی ان کے اندر، کس طریقے سے ایک دوسرے کے غلطیوں کو دبا دیا کرتے تھے. لیکن آج اس کو فخر کے طور پر عزت کی دھجیاں، ان کے قربانیوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی اور شرم غیرت نہیں آتی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج جو سلفی جہاں پر موجود ہے اس کو سن رہا ہے، ہفتے کے معاملے کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی قسم 50 لوگوں نے کہا دل میں شرم آتی ہے، ہم باہر نکلے کیسے، ان کی باتوں کو سنے کیسے، ہمارے تانے، ان کے تانے ہم کیسے سنیں. لیکن ان بد نصیبوں کو شرم اور حیا نہیں آتی. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ ہم نے سلف اور حدیث قرآن کا راستہ چھوڑ دیا. قرآن حدیث یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے جو مانگے مقام مرتبہ اس کو مت دو. لیکن ہم نے دیا ہم نے. نتیجہ یہ ہے دوسرے ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری کا اختیار کا اعلان کر دیا. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اس سے تعلق ختم، ہمارے راستے سے وہ ہٹ گیا. کون؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکل کبیرنا ونعرف لعالمنا. وہ شخص ہٹ گیا جو چھوٹا ہو. بڑوں کی عزت، وہاں بڑے بھی موجود ہیں، بڑے بھی موجود ہیں. جو چھوٹا بڑوں کی عزت نہ کرتا ہو، احترام نہ کرتا ہو، ان کے تقدس کو پامال کرتا ہو، اور جو بڑا چھوٹوں پر شفقت کا، رحم کا، عزت کا معاملہ نہ کرتا ہو، اور جو ہمارے عالموں کے مقام کو، مرتبے کو نہ پہچانتا ہو.
شرم آتی ہے اللہ کی قسم ویڈیو دیکھ کر دوست، جس طریقے سے اس بیچارے کی اس طریقے سے دھلائی ہوئی، جو بھی دیکھتا ہے یہ ہے کیا، یہ کرنے والے کون ہیں، کون سا ایسا گناہ ہو گیا، کون سی ایسی چیز ہو گئی دوستو۔ علماء کے مقام کو کہاں پہنچانا، جس قوم نے نہ پہچانا ان کے مرتبے کو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ایسا شخص سے جو اسلام کے حالت میں زندگی گزارتا ہو، اس کے بال سفید ہوں، اسلام فرما برداری کی حالت میں، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا احترام کوئی کرتا ہے تو گویا اللہ کا احترام کر رہا ہے۔ یہ مقام ہے، یہ مقام ہے۔ اور ہم نے کیا پیغام دیا ہے اپنے مراکز سے دوستو۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، جو شخص عدل کرتا ہے، انصاف کرنے والا، حاکم، رہبر، بادشاہ عدل کرتا ہے، اس کی عزت، اس کا احترام اور رب کا احترام ہے۔ اللہ نے ان کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جو قرآن کا حافظ ہے، عالم ہے، اس قرآن کی تعلیم کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کی عزت، اس کا احترام، اللہ کی قسم اللہ کی عزت ہے، اللہ کا احترام ہے۔ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، رب کی نبی علیہ السلام کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اگر یہ ہے مثبت، تو اگر ان لوگوں کے ساتھ جہالت، بد اخلاقی، مار پیٹ کا معاملہ کیا جائے تو ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہیں گے ایسے لوگوں، کیا کہیں گے؟ نبی کی حدیثوں کو سامنے نہ رکھا، وہاں سے اپنا تعلق توڑا، ایک ٹیڑھا ہوا راستہ، تو انجام یہاں تک ہم پہنچ گئے دوستو، انجام ہمارا یہاں تک۔ اور پھر جب معاملہ آتا ہے، سوچو بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی کا معاملہ، اور کہا جاتا ہے اللہ کے نبی آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، قرآن، حدیث، کتاب جو رب نے نازل کی ہے اس کتاب کے مطابق فیصلہ ہو۔ بچے کو لایا گیا جو قانون ہوتا تھا نبی نے، اور عورت کو نہیں بلایا، کافرہ تھی، عورت کو نہیں بلایا۔ یا اللہ اکبر، کیسے جنازہ نکالا گیا شریعت کا، کیسے جنازہ نکالا گیا شریعت۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا تنہا جاؤ، کوٹ کچہری نہیں، مراکز نہیں، بھیج دیا جاؤ، اگر وہ زناکاری کا اقرار کرتی ہے خود سے تو پھر سزا دے دینا، رجم کر دینا۔ بھری مجلس میں نہیں مگائیں، کہاں گیا یہ قرآن، نبی کا طریقہ۔ اور اسی طریقے سے قرآن کا نزول ہوتا ہے، اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کس وقت نازل ہوئی؟ 50 حدیث ہے، ہر حدیث کی کتاب پلٹ کر دیکھ لو، اللہ کی قسم کیا ہے۔ ایک صحابی رسول کی دکان پہ ایک خاتون آتی ہے، کھجور مانگی، یہ ہے کھا لو، دیکھو۔ پھر تھوڑا دو ہوئے تو تیسرا شیطان رہتا ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اندر آؤ، اچھے کوالٹی کی کھجور بتاتا ہوں۔ وہ خاتون بیچارے آگے کچھ نہیں، پکڑے بوسہ لے لیے، پکڑے بوسہ لیے، اسی وقت اللہ کا ڈر پیدا ہو، چھوڑے بھاگ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہوا کیا؟ ایسا خود اپنی زبان سے بول رہا ہے، یہاں تو موقع بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ اپنی زبان سے صحابی کہتے ہیں میں نے یہ کیا عورت کے ساتھ۔ ڈر پیدا ہوا ہے اللہ کے غضب کا، اللہ کی مار کا، دوزخ کا، حساب کا، میدان محشر کا، کرو تو کیا کرو۔ خاموش، وحی کا نزول نہیں آیا، سب خاموش ہے۔ خود مجرم اپنے جرم کا
اقرار کر رہا ہے نبی موجود ہے، نبی موجود ہے، خاموش ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آذان ہوتی ہے، نماز پڑھائے، فارغ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں گیا وہ ہلاک ہونے والا، کہاں گیا برباد ہونے والا؟ یا رسول اللہ میں موجود ہوں۔ کہا جیسے میں وضو کیا وضو کیے، جیسا میں نماز پڑھا پڑھے، ہاں جا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور قرآن کی آیت نازل، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اللہ وہ نیکیوں کے ذریعے برائی کو مٹا دیتا ہے۔ صحابی رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھہر گئے، اے اللہ کے نبی یہ صرف انہی کے لیے آفر ہے کہ اور؟ کہا ہمیشہ کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے آفر ہے۔ یہ اللہ، جب ایسے لوگ بیٹھیں گے تو انجام کیا ہوگا دوستو؟ برباد گلستان کو ایک الو ہی کافی تھا، یا ہر شاخ پہ الو بیٹھا، انجام گلستان کہاں ہو؟ یہ درد ہے دوستو، تکلیف ہے۔ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو کس طریقے سے دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا جا رہا ہے اور بدنام کیا جاتا ہے اپنے مراکز کو۔ اگر تھوڑی بھی غیرت ہوتی، جماعت سے محبت ہوتی، اس کی عزت کا خیال ہوتا، تو شاید یہ چیز نہیں ہوتی۔ اپنی بد اخلاقی کا، بدعمالی کا یہ ثبوت دے رہے ہیں دوستو، ویڈیو کے ذریعے اس پر فخر کیا جا رہا۔ خیر، کم سے کم جہاں علماء بیٹھے ہیں، جہاں بڑے بیٹھے ہیں ذمہ دار، اس وقت تو سوچنا چاہیے آج عوام کو یہ تو بتا دوں گا الٹا سیدھا، لیکن رب کے میدان میں جب ٹھہروں گا تو نہ یہ کام آئے گا نہ یہ کام آئے گا۔ سوچو، صحابی روتے ہیں اپنے غلام کے بارے میں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اب اس کو بھی بچانا چاہتا ہوں، میں میرے کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ میں اس کو آزاد کر دے رہا ہوں تاکہ میزان میں نہ ہماری نیکیاں کم ہو نہ ان کی نیکیاں کم ہو۔ آپ اس بات پہ گواہ رہو۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ڈر دوستو، یہ ہے خوف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی اعمال ہے جن کی وجہ سے ہماری نیکیوں کا ترازو بھاری پڑ جائے گا اور برائیوں کا ہلکا پڑ جائے گا؟ ان میں سے پہلے